محترم جناب معاذ احمد نقشبندی صاحب USA، السلام علیکم. آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے لکھا کہ برائے کرم فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دیجیے جس سے چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے. دیکھیے فقہ کی کتاب تو ہم جب ہاتھ لگائیں کہ جب حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہ، صحیح ستہ میں حدیثیں موجود اور کئی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ. اب مجھے بتائیے داڑھی کٹوانے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں آیا، بلکہ یہ آیا کہ داڑھی بڑھاؤ. اب رہا کہ داڑھی کتنی بڑھائی جائے، تو اب آپ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور مٹھی میں لینے کے بعد جو بال بچ جاتے انہیں تراش دیتے. اس لیے علماء کا مذہب یہ ہوا کہ ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیۃ اللمات فی شرح مشکات، جو انہوں نے مشکات شریف کی شرح کی ہے، یہی قول کیا کہ ایک قبضہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ ضروری اور اس کو انہوں نے واجب قرار دیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لحیہ پر داڑھی پر ایک جو کتاب لکھا اس میں بھی اعلی حضرت نے کئی حدیثیں نقل فرمائیں اور اس کا نتیجہ یہی نکالا کہ ایک مشت داڑھی کا رکھنا یہ آدمی پر مسلمان پر واجب ہے. جب حدیث سے اس کا پتہ لگ گیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے فعل سے پتہ لگ گیا کہ داڑھی اتنی بڑھائی جائے کہ ایک قبضہ، تو بات ختم ہو جاتی. اب رہا یہ کہ ہمارے ائمہ تو اس بات پر متفق ہیں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالکی. میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو کسی کے مذہب میں بھی داڑھی کا چھوٹا کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کی کسی شافعی، مالکی یا حنبلی امام اور کسی عالم سے ملاقات ہو، وہ اگر اس کا ثبوت دے دے کہ ہمارے امام کے نزدیک داڑھی کٹانا جائز ہے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. لیکن ہم بھی لکھنے پڑھنے کی دنیا کے آدمی ہیں، ایک بہت بڑا مدرسہ دارالامجدیہ چلاتے ہیں کراچی میں، تو لہذا یہ بات کوئی مخفی نہیں. اور خود یہاں کے ہمارے کراچی کے جو علماء شافعی ہیں وہ بھی فتویٰ یہی دیا کرتے تھے کہ داڑھی ایک قبضہ ہونی چاہیے.